बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में मैंने एक वीडियो में ज़िक्र किया था मुल्क के माशी हालात का, तो उसके बाद एक साहब मुझे मिले बच्चों के स्कूल में, और उनका बेटा मेरे बेटे के साथ पढ़ता है, क्लास फेलो है, और उन्होंने उस वीडियो देखने के बाद कहा कि जी हम तो देखकर डर गए, बड़े खौफज़दा हो गए। तो मैंने कहा जी बात तो कुछ ऐसी ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सच बताऊं तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो आपने बात की, और हम उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब जनाब इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब ने आज ये बात कही, एक शख्स ने मुल्क को तबाही पर खड़ा कर दिया है, एक शख्स जो मुझे हर सूरत ख़त्म करना चाहता था। अब इमरान खान साहब ने इसके साथ साथ और बातें भी कही हैं, मुल्क की माशी सूरत हाल की बड़ी बात की है, उस शख्स का भी हम जिक्र करेंगे। और साथ पहले मैं आपको ये सिर्फ अर्ज़ कर दूं कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर चले गए हैं, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। 6 अरब 11 करोड़ डॉलर पे, 6 अरब 11 करोड़ डॉलर के रह गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। और अब दीगर रेटिंग एजेंसियों के बाद अब देखिए स्टैंडर्ड पूर्स ने भी पाकिस्तान की रेटिंग गिराई है, CCC की है, इसी वजह से कि आगे महंगाई आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, तो बुरे हालात हैं। आपको याद है इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने अपने उस वक्त के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को भेजा साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के पास कि अगर ये रजीम चेंज हुआ, हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो माशी हालात नहीं संभल सकेंगे। और आज आप देख लीजिए क्या हालात हैं। कोई एक अच्छी खबर मईशत के हवाले से नहीं आ रही, अच्छी तो दूर की बात है, हम ये कहें कि जनाब बुरी नहीं, इंतहाई बुरी खबरें आ रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही थी। और ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया 6 अरब 11 करोड़ डॉलर, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा है कि पाकिस्तान के पास एक महीने से भी कम जो हमारी ज़रूरियात हैं पाकिस्तान की, उसकी एक महीने से भी कम के सिर्फ डॉलर्स हमारे पास रह गए हैं। इसलिए आप देखिए कि बिल्कुल किसी को डॉलर नहीं मिल रहा। अब साबिर शाकिर साहब, सीनियर सहाफ़ी जो पाकिस्तान भी नहीं आ सकते, ऐसे हालात हैं, उन्होंने ये बात कही है कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जनाब आप जो काम कर रहे हैं इससे बाज आ जाएं। आप ही ना बाज आएँ, सिर्फ अपने ससुर साहब को और संधी को भी समझाएं कि बस कर दें अब, और ये जो आप नाम ले लेकर मामलात कर रहे हैं उससे इदारा बदनाम हो रहा है। अब आप रिटायर हो गए हैं, या तो घर बैठें, घर नहीं बैठना, कहीं जाना आना है तो कम से कम इस तरह के मामलात से बाज रहें। और बकौल साबिर शाकिर साहब के कि इस मामले को स्पेसिफिकली शायद मेंशन भी किया गया है कि ये जो इंटरव्यू करवाया गया बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जी परवेज़ इलाही साहब का, और उनको कहा गया और परवेज़ इलाही ने कहा जी मुझे पैगाम आया या बात हुई जो भी बाजवा साहब के साथ, तो बाजवा साहब जैसे कोई काफिले की रेड लाइन है, उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, हमारे मोहसिन हैं। और उसके बाद आप हालात देखिए किस तरफ चले गए। यानी आज भी उस सियासत में ना सिर्फ मुदाखलत कर रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं, इस सब में मसरूफ़ हैं, और फिर साबिक़ चीफ जस्टिस से भी मुलाकात कर रहे हैं। और वहाँ भी जो खबर आई, मैंने उस पर बात भी की थी, वीडियो भी कि जनाब वो पुराने राबते और उनको ठीक करें, ये करें वो करें। इमरान खान साहब तक ने कहा कि जी हाँ जी वो माफ़ी की बात कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। परवेज़ इलाही ने खुद कहा कि जी जब मैंने कहा कि नाम ना ले, कह रहे हैं हाँ जी इमरान खान ने कहा कि सिफारिशें बड़ी करवा रहे हैं बाजवा साहब। तो ये सब कुछ होता रहा है, और ये अब ये नौबत आ गई है कि जी बाजवा साहब को पैगाम भेजना पड़ेगा कि बस कर दें आप। कहीं आप मुलाकातें करते हैं, कहीं आप मैसेज भिजवाते हैं, कहीं आप इंटरव्यूज़ करवाते हैं, कभी कुछ। इसी दौरान में एक और ख़बर सुन लीजिए, 3 अफसरान FBR के गिरफ़्तार हो गए हैं। वजह यह कि जी वो मुलव्वस पाए गए हैं कि आपने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की ख़ानदान की तफसीलात जो हैं वो लीक कैसे कर दी। 13 अरब रुपया। अब ज़ाहिर है कि उनकी फैमिली के हवाले से आया, इस बारे में जस्टिफिकेशन भी दी गई कि जनाब वो सब डिक्लेयर्ड हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई उसमें इलीगल चीज़ नहीं है कि 6 साल के अंदर उनका ख़ानदान 13 अरब रुपए का मालिक हो गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है और सब 6 साल में लीगली आया है, सारा कुछ ठीक हुआ है, उनकी अहलिया के हवाले से फैक्ट फोकस में आया कि जी उन्होंने अरबों रुपए उनके नाम पर, करोड़ों रुपया उनके नाम पर, करोड़ रुपए के प्लाजे और ये सब कुछ, यानी 6 साल में सारा कुछ हो गया,
تو پھر گرفتاری صرف اس وجہ سے کہ جنہوں نے لیک کیا. یہاں تو مطلب سرکاری اگر کوئی عہدیدار ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے وہ کتنا پیسہ کما رہا ہے, کس طرح سے کما رہا ہے, کیا ہے اس کا خاندان, وہ سب کچھ. اور پھر یہ بھی فیکٹ فوکس کی طرف سے کہا گیا کہ پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی انویسٹمنٹ باہر یا تھے. تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اب بھی رول وہ کوشش کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس وقت جب یہ کہا گیا باجوہ صاحب کی طرف سے جی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں, بالکل نہیں, ہم نے تب سے بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو اس کے بعد بھی پھر مونس الہی صاحب کو فون کہ جی کس طرف جاؤ, اس کے بعد بھی پرویز الہی صاحب سے رابطہ کہ جی یہ سارا کچھ کیوں کہہ رہا ہے, آپ نے میری بڑی بے عزتی کی ہے, عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر میرے خلاف بات کی. تو یہ سارا کچھ پھر کیا ہو رہا ہے, کیوں وہ اتنے ایکٹیو ہیں اور کیوں وہ اس ساری باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی بہت سے سوالات کو یہ چیزیں جنم دیتی ہیں. اور تو اور اب دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے کہ جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی جی رینجرز اور آئی جی ایف سی آئے نہیں, ہم شکایت کریں گے. یہ شکایت کا کون کہہ رہا ہے جی؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, جس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب اکاؤنٹ صحیح خرچ ہو رہے ہیں, کوئی کرپشن تو نہیں ہو رہی. اس کے جناب اس وقت سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں جناب نور عالم خان صاحب, جنہوں نے جناب آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس میں پائے گئے تھے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی جی رینجرز آئی جی ایف سی کیوں نہیں آئے کمیٹی کے سامنے, اور پھر اب ہم جناب آرمی چیف سے اس کی شکایت کریں گے. بھائی آرمی چیف سے شکایت لگا رہے ہیں آپ, اور خود آپ نے باجوہ صاحب کے ساتھ کیا اور کیا سلسلے ہوتے رہے. اب عمران خان صاحب کا آج کا جو خطاب تھا گورنر ہاؤس کے باہر جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان میں عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ایک شخص نے جو کچھ ملک کے ساتھ کیا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. اس شخص نے مجھ سے دشمنی کی جیسے میں کوئی غدار ہوں. ویڈیو لنک خطاب تھا. عمران خان نے کہا کہ وہ شخص فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کرنا ہے. آج مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سے دشمنی اس لیے کی گئی کیونکہ ہم نے حکومت میں بیٹھے چوروں کو قبول نہیں کیا. چوروں کو قبول چوروں کو قبول کروانے کے لیے ہر طرح کی بلیک میلنگ کی جا رہی ہے. آڈیوز اور ویڈیوز نکالی جا رہی ہیں کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے. اب اس سے پہلے عمران خان سے کہا جو باجوہ صاحب نے کہا جی ہمارے پاس فائلیں ہیں, آڈیو ویڈیوز ہیں, تو میں نے کہا کہ یہی کام رہ گیا آپ کا, یہی کام کرنے کے رہ گئے ہیں. اور یہ بھی ہوا کہ یعنی عثمان بزدار کو ہٹانے کی بات کی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے کہا باجوہ صاحب کو کہ جی پھر میں بھی آپ کو مشورے دینے لگوں کہ کس کو کہاں تعینات کیا جائے. پھر یہ کہ جی بڑے دھوکے باز آدمی عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو جانتے ہیں. میں کبھی باس نہیں ان کو کہا, یہ میڈیا میں چلی خبر کہ جی باس کہا, اور منصور علی خان صاحب نے اس پر ویلاگ کیا کہ جی بڑے قریبی ذرائع ایسے ہی سمجھیں جیسے باجوہ صاحب نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جی مجھے باس کہتے تھے عمران خان, اور ان کے اپنے لوگ نہیں عثمان بزدار قبول کرتے تھے, ان کی کوئی ٹیم نہیں تھی, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, ہم نے ان کی بڑی مدد کی, اور یہ سب باتیں. عمران خان نے اس کے جواب میں کہا جی وہ علیم خان کو لگانا چاہتے تھے, اور پھر یہ کہ مجھ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو 15 منٹ کی دوری پہ تھے, کوئی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی. اور پھر یہ بات بھی ہوئی کہ جی اچھا باجوہ صاحب نے کہا اگر میں ٹھیک ہے ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں, اگر ہم چلیں دوسری طرف چلے بھی جاتے ہیں, ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو, تو پھر کیا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا جی میں پھر عوام میں جاؤں گا. یہ سب باتیں عمران خان صاحب کر چکے ہیں, حال ہی میں انہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں. تو خیر عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ جی اب یہ آڈیو ویڈیوز کا کھیل کھیلا جا رہا ہے تاکہ ہم سے باتیں منوائی جائیں, سوشل میڈیا پر گند اچھالا جا رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ ایک شخص کی وجہ سے یہ لوگ اور کتنا نیچے گریں گے. اور پھر یہ کہا کہ جی ملک میں آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے, 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے, ہمیں خوف ہے کہ فوری الیکشن نہ کرایا گئے تو ملک سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اپنے اداروں اور ہر طبقے سے بات کر رہا ہوں کہ میری نہیں بلکہ ملک کی جنگ ہے. یہ لوگ ملک میں لوٹ مار کرتے ہیں اور جب احتساب ہوتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا جی پنجاب میں اس وقت مذاق ہو رہا ہے, ہم اپنی حکومت تحلیل کر رہے ہیں لیکن یہ کیوں تماشا کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں گورنر راج لگائیں گے, کبھی کچھ الیکشن سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے اتنی چوریاں کی ہیں کہ اب عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں. ہمیں چیلنج کیا جا رہا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, جب اسمبلیاں تحلیل کرنے لگے تو یہ بھاگ رہے ہیں. 66% پاکستان میں ہماری حکومت ہے. ان 70 سالوں میں قوم کو ایسے اندھیرے کی طرف جاتے نہیں دیکھا. ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. اور جناب اب تو یہ حال ہے کہ جی گورنر صاحب ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہہ چکے ہیں, وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیں گے, ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. ایک عجیب عدم استحکام ہے. اسپیکر صاحب اپنی بات پر کھڑے ہیں. اب تو اسپیکر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ پہلے جو عدم اعتماد ہے, یعنی جہاں ووٹ پی ڈی ایم نے پورے کرنے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, پہلے اس پر فیصلہ ہوگا, پھر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اور وہ اب معاملہ جنوری میں جاتا نظر آ رہا ہے. اور گورنر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں, کہاں کہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے عدم اعتماد کا آ جاتا ہے معاملہ
کہ وہاں پر ووٹ انہوں نے پورے کرنے ہیں تو یہ تو کھائی میں گر جائیں گے, ووٹ تو ان کے پاس ہے نہیں, یہ تو مارے جائیں گے, لہٰذا آپ گورنر پر پریشر ہے اس سے پہلے ڈی نوٹیفائی کر دو, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کو نکال دو. لیکن اگر وہ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں, پرویز الہی کو نکالتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ نہیں رہے, تو اس کے بعد پھر عدالت میں مار پڑے گی, اڑ جائیں گے. اس کے بعد پھر گورنر کے حوالے سے بھی اگر گورنر ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے تو صدر بھی کہہ دے گا جی پھر گورنر کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. تو ایک عجیب معاملہ ان کے لیے بن گیا ہے کہ پھنس گئے ہیں بری طرح سے. عمران خان نے پھر ان کو ایکسپوز کر دیا ہے, پھر ننگا کر دیا ہے کہ اب وہ اسمبلیاں تحلیل تو شاید آگے چلا جائے, لیکن یہ کس طرح سے کرتے رہے ہیں ساری گیم کہ جی تحلیل کرو تو ہم الیکشن کرا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آج توڑو. اب بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کبھی عدم اعتماد کی بھی بات کی اور ادھر سے گورنر کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہا کہ جی ادھر سے اعتماد کا ووٹ لے لیں کہ ان پر برڈن آ جائے کہ یہ 186 بندے پورے کریں, جبکہ ان کے بندے پورے ہیں, ان کے بندے بھی پورے ہیں. لیکن پہلے آپ نے اگر پورے کرنے کی طرف آپ کی باری ہے, جو آپ نہیں کر سکیں گے تو آپ تو فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد عمران خان صاحب جس طرح مرضی کھیلیں گے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے, جب چاہے کریں. عدم اعتماد تو ہو گیا فارغ, اور باقی گورنر والی جو معاملہ ہوگا وہ بھی لیٹ ہو چکا ہوگا, کیونکہ اگر عدم اعتماد کی جو ہوگی تحریک اور جو ووٹنگ ہوگی وہ جب فارغ ہو جائے گی تو پھر تو پتہ لگ جائے گا کہ جناب اس کے پاس میجورٹی موجود ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے لیے انہوں نے کیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں. ثابت ہو جائے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس تو پوری میجورٹی ہے, کیونکہ عدم اعتماد ناکام ہو چکی ہے. تو پھر ان کا بھی یہ سارا سمری جو ہے یہ فارغ ہو جائے گی. اس سے پہلے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کتنا عدم استحکام اس ملک میں آ چکا ہے. کیا صرف یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی ضد اور پھر ساری گیم اور رجیم چینج, یہ سارا کچھ کیا, کیا حاصل ہوا, اور اس کے بعد آگے چل کر کیا ہوگا. اتنی خطرناک معاشی صورتحال ہے, کسی کو تو کچھ سوچنا ہوگا. اسی طرح سے ملک نہیں چل سکتا, نہ چل رہا ہے. کسی کو اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا. عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور وہ امید دلا رہے ہیں کہ ایک دفعہ صاف شفاف الیکشن ہو جائیں, جو کہ واحد راستہ ہے اب اس حالت سے نکلنے کا. اس کے بعد انشاءاللہ قوم اور یہ ملک دوبارہ کھڑا ہوگا. اللہ حافظ.